السلام علیکم. کوشش نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ردا کاظمی. کرونا وائرس کا خوف پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. پوری دنیا کے تمام ممالک نے اپنے طبقے کے لیے، اپنے غریب طبقے کے لیے امدادی پیکیجز کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان نے بھی امدادی پیکیج کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اس کے ثمرات ابھی تک نچلے طبقے تک نہیں پہنچے. اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اب تک ٹی وی کے بیورو چیف خادم حسین گل صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. پاکستانی حکومت نے جو لاک ڈاؤن کیا تھا 14 روز کا، اس کو بھی اب بڑھا دیا. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ پاکستان حکومت نے پہلے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، اس کے بعد اس میں مزید 14 دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے. لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے پاک فوج کے دستے بھی موجود ہیں پورے ملک میں. پولیس بھی ہے. فرنٹ فٹ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، ہر طرح کے طبقہ جو ہے وہ اویئرنیس دے رہا ہے اس حوالے سے. لیکن لاک ڈاؤن کرنے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے، یا اس وائرس کا کافی دنوں سے چرچا تھا، چین سے شروع ہوا، تو حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے اقدامات کرتے. لیکن لاک ڈاؤن کرنے سے حالات کچھ بہتر ہیں. آج کی فگر اگر دیکھیں تو آج بھی تقریباً 2,500 تک لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں. لیکن شاید حکومت پاکستان نے بھی دوسری جو بڑی ممالک ہیں، سپر پاور امریکہ، ان کی طرح سوچا ہوگا شاید یہ چائنا تک ہی رہے. نہیں، بالکل یہ کوشش تو سب کی یہی تھی. اگر جیسے چائنا کی بات کی جائے تو اس نے الزام لگایا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ امریکہ نے ان چائنا میں لیکن بھیجا ہے. امریکہ میں بھی اس سے زیادہ کیجویلٹیز اور اس وائرس کا شکار ہوتے جی جا بالکل، رہے آپ ہیں. امریکہ لگا رہا ہے الزام. آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں. پہلے چین نے الزام لگا دیا تھا امریکہ پہ، تو اب امریکہ نے الزام لگا دیا ہے چین پہ. اس طرح یہ افواہیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کی جو معیشت ہے اس کا بیڑا گرک کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ عالمی سطح کے بعد اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، ہمارا غریب طبقہ، ہمارے ملک میں بہت سی آبادی ہے جو ایک غربت کی لکیر سے بھی نیچے رہ رہے ہیں. وہ لوگ، ان کے لیے جو عمران خان نے امدادی پیکیج کا اعلان کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعلان تو کر دیا گیا ہے رضا. اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے ریلیف پیکیج کا. لیکن اگر بات کی جائے کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ نچلی سطح تک پہنچے ہیں کہ نہیں، لیکن اس میں اگر پوچھا جائے تو میں جواب دوں گا کہ یہ نہیں کا لفظ جو ہے بالکل ٹھیک ہوگا. کیونکہ لوگ رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں بازار میں تو پتہ چلتا ہے اگر ایک بندہ، جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنی سطح پہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں وہاں پہ جب بازار میں ہوتے ہیں تو اگر ایک بندہ 100 بندے کا کھانا لے کر آتا ہے تو اس کے پیچھے 200-300 بندہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. اگر ایک بندے نے 10 لوگوں کو پیسے دینے ہیں تو تقریباً 100 لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. چھینا جھپٹی کا جو معاملہ ہے وہ اس کو فروغ ملے گا اس طرح کے اقدامات سے. کیونکہ اگر حکومت نے ریلیف دینا تھا عام آدمی کو، وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ پاکستان کی 25% جو آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے بالکل نیچے ہے، ان کو 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہے. تو اس طرح آج تقریباً 11 دن ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کو. مزدور طبقہ، سب سے بڑی بات جو ہے وہ مزدور طبقہ ہے. ایک عام بندہ تو گزارا کر لیتا ہے، لیکن جس بندے نے روزانہ کی بنیاد پہ دہاڑی لگانی ہے، گھر جا کے گھر کا چولہا جلانا ہے، تو پھر اس کے بچوں کو کھانا ملنا ہے، وہ آج تقریباً 11 دن سے فارغ بیٹھا ہوا ہے. اس کے کیا گھر کے حالات ہوں گے، وہ کس طرح مینج کر رہا ہوگا. اور ریلیف پیکیج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اناؤنس ہوا ہے، تو اس کے لیے ایک نمبر دیا گیا ہے کہ اس نمبر پہ اپنی رجسٹریشن کروائیں، اپنا جو نام ہے اس کو رجسٹرڈ کروائیں. تو لوگوں کی شکایت ہے کہ اگر ہم اس پہ میسج کرتے ہیں، اس پہ جب اس کا رپلائی آتا ہے تو ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اپنی ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں. تو ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، 10 دن بعد آئیں، 8 دن بعد آئیں.
اس طرح ملکی حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، یہ حکومت کو چاہیے کہ سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ امدادی پیکیج نہیں دیا جا رہا ابھی تک، مطلب مل نہیں رہا لوگوں کو، لیکن اگر ہم اس کو دوسری طرح دیکھیں کہ IMF کی جانب سے جیسے ہی پاکستان کرونا وائرس کی لپیٹ میں آیا، ویسے ہی IMF کی طرف سے ہمیں ریلیز کر دیے گئے بہت سارے پیسے، اور جو کہ حکومت کو امدادی پیکیج کے ذریعے پہنچا دینے چاہیے تھے، لیکن ابھی تک کیوں نہیں پہنچ پائے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ردا دیکھیں، آپ نیوز سے ریلیٹڈ ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، چینلز پہ چل رہا ہوگا، تمام دنیا کے جو سربراہان ہیں جیسے ہی ان کے ملک میں کرونا کی وبا گئی تو انہوں نے اپنی عوام کو ریلیف دیا، ہر طرح کا، کسی کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا، گھر بیٹھے ان کو ان کی امداد کی گئی، پیسے دیے گئے ان کو، اس طرح کے اعلانات ہوئے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم اعلان کرنے کے لیے تشریف لایا، خطاب کیا، اور جاتے ہوئے فنڈ کے لیے بینک اکاؤنٹ دے گیا کہ اس میں جو ملکی عوام ہے پاکستانی، اس میں فنڈ جمع کروائیں۔ بھئی لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس روزی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، وہ فنڈ کہاں سے دے گے؟ کون دے گا فنڈ ان کو؟ بجائے حکومت کو ریلیف دینے کے اور فنڈ کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ 50 لوگ ہیں جو فون کر کے بول رہے ہیں کہ جی ہماری فیکٹری بند ہے، ہم گھر بیٹھے ہیں، ہماری دکان بند ہے، پورا پاکستان لاک ڈاؤن ہے، تو تمام دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں، جہاں پہ مزدور کام کرتے تھے، لوگ کام کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، ان کی دہاڑی بیسس پہ وہ کام کرتے تھے، ڈیلی ویجز پہ، تو کہاں ہے وہ؟ کیسے، کون دے گا ان کو امداد؟ کہاں سے آئے گی امداد؟ حکومت نے اگر ریلیف دیا، ایک پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے کا ریلیف دے دیا، عالمی سطح پہ دیکھیں پیٹرول کس سطح پہ جا رہا ہے، اور آپ بھی پاکستانی قوم جو ہے وہ پیٹرول جو ہے 95 روپے میں پیٹرول خرید رہی ہے، 107 روپے میں ڈیزل خرید رہی ہے، اور عالمی سطح پہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ انتہائی نیچے آ رہی ہے، بہت نیچے گر رہی ہے۔ ان چیزوں پہ پاکستان عوام، مجھے لگتا ہے عمران خان اپنے اس بات پہ قائم ہے کہ وہ غریب نہیں رہنے دیں گے پاکستان میں۔ بالکل اس طرح تو غریب رہے گئے نہیں۔ دو باتیں تھیں عمران خان کی، جب وہ خطاب کرتے تھے، میں مختلف ان کے جلسے جو ہے وہ کور کرتا تھا، تو اس میں 2 باتیں وہ لازمی کرتے تھے کہ میں سب کو رلاؤں گا، تو آج وہ وقت آ گیا ہے کہ سب رو رہے ہیں۔ ایک دوسری بات کرتے تھے کہ پاکستان میں غریب کوئی نہیں رہنے دوں گا، آج غریب لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو اس موضوع پہ آگے بات کریں گے۔ ٹرانسپلانٹ سینٹر لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ اگنے والے بال لگوائیں اور ایک PRP فری کروائیں بذریعہ لیزر FUE بغیر کسی کٹ اور سٹچ کے۔ پھر دیر کس بات کی، جلدی وزٹ کیجیے ہائی کرو ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، غوری آرکیڈ، ستیانہ روڈ، سلیمی چوک، بالمقابل موبلنگ آفس، فیصل آباد۔ ڈائریکٹر ریاض علی، کال 0301 6064 146۔ ڈاکٹر وسیم طارق MBBS پنجاب۔ ویلکم بیک۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے ڈاکٹرز کی، جو کہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، ان کی بھی بہت سی شکایات ہیں۔ آپ تو فیلڈ میں جاتے رہتے ہیں، آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا سرکاری اسپتالوں میں جہاں پہ کرونا کے وارڈ ہیں، قرنطینہ سینٹر میں، بتائیے گا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مریض آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس حفاظتی جو سامان ہے، جن میں کٹس ہیں، دیگر سامان جو ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے جو مریض آ رہے ہیں ان کا علاج معالجہ جو کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ اگر کوئی ادارہ کام کر رہا ہے تو وہ ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، پاک آرمی کے جوان ہیں، پولیس ہے۔ جن اداروں کو ہم سب سے زیادہ برا کہتے تھے، پولیس کو ہم سب سے برا کہتے تھے کہ پولیس جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ سڑکوں پہ ہماری حفاظت کے لیے، ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے اس کرونا وائرس سے وہ سڑکوں پہ کھڑی ہے۔ پاک فوج کے جوان ہیں، افسران ہیں، وہ بھی ہماری حفاظتی اقدامات کے لیے وہ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹرز،
پیرامیڈیکل سٹاف, نرسز اور دوسرے اگر دیکھا جائے جو سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو رکھا گیا ہے, وہاں پہ اندر کام کرنے والے جو ملازمین ہیں وہ کسی بھی شعبہ سے ہوں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہو, ان لوگوں کو میں انتہائی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اس وقت, اس گھڑی میں, مشکل کے اس وقت میں, جس وقت ہر طرف کہا جا رہا ہے کہ گھروں سے نہ نکلیں, بچوں کو گھروں میں رکھیں, ان کو باہر نہ نکلنے دیں, وہ اپنے بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائی سب کو چھوڑ کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں جن سے ہر بندے کو دور رہنے کی حکومت, انتظامیہ, تمام ادارے جو ہیں وہ تلقین کر رہے ہیں. جی, کوشش نیوز کی جانب سے, کوشش نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف, نرسز اور پولیس, فوج, ہمارے حساس ادارے جو کہ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے وطن کے لیے کام کر رہے ہیں, اور پوری دنیا کے ڈاکٹرز جو بھی اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے, انسانی زندگی کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اپنی ہوسٹ رضا کاظمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.